بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا جلال الدین بخاری مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے فرنامے میں سرکار خواجہ غریب نواز کے آستانِ پاک کی حاضری کے تذکرے میں لکھا ہے کہ اجمیر کی سرزمین میں سلسلہ چشتیہ کے سرگروہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی آسودہ خاک ہیں۔ آپ کی قبر شریف کے پائیں انار کا ایک درخت تھا، جس کی یہ خاصیت تھی کہ جو شخص 7 انار کھا لیتا وہ ولی ہو جاتا، اور جس نے اولاد کی آرزو کے ساتھ کھایا حق تعالی نے اس کو فرزند عطا کیا۔ ہندوستان میں آپ ہی کے قدم سے اسلام آیا۔ فقیر جب آپ کے مزار پر حاضر ہوا تو عرض کیا، السلام علیکم یا خواجہ معین الدین چشتی، اپنا دست مبارک دیجئے، دست بوسی کروں۔ اسی وقت مزار مبارک سے ایک نورانی ہاتھ برآمد ہوا اور سلام کا جواب بھی ملا۔ میں نے مصافحہ کیا اور دست بوسی کا شرف حاصل کیا۔ سید الاولیاء حضرت میر سید محمد ترمیجی ثم کالپوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قادری سلسلے کے مشہور بزرگ ہیں، جن کا مزار کالپی شریف ضلع جالون یوپی میں ہے۔ علامہ میر غلام علی آزاد چشتی بالگرامی حضرت سید صاحب کی حاضری اجمیر کے تذکرے میں لکھتے ہیں، آپ کا معمول تھا کہ ہر سال سلطان الہند سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پرانوار کی زیارت کے لیے اجمیر شریف حاضر ہوتے تھے۔ ایک بار آپ 8 روز تک اجمیر شریف میں مقیم رہے۔ ایک روز آپ مزار مبارک کے روبرو مراقبے میں تھے کہ یکایک کیفیت طاری ہوئی اور آپ پر غنودگی چھا گئی۔ اسی عالم میں سرکار خواجہ غریب نواز تشریف لے آئے اور پان کی ایک گلوری آپ کو عنایت فرمائی۔ تھوڑی دیر بعد جب یہ کیفیت جاتی رہی تو آپ نے دیکھا کہ پان کی گلوری آپ کے ہاتھ میں موجود تھی۔ بارگاہ سرکار خواجہ غریب نواز میں آپ کی مقبولیت اور محبوبیت کا یہ عالم تھا کہ جس جگہ بھی آپ چاہتے روحانی ملاقات سے مشرف ہو جاتے اور فیض و برکات سے مالا مال ہو جاتے۔ ضیاء المکتوب میں ہے کہ ایک زمیندار دولت و ثروت اور شان و شوکت کا مالک تھا۔ انگریزی دور حکومت جب شروع ہوا تو ان کی زمینداری وغیرہ ضبط کر لی گئی۔ اس کے لیے وہ تمام کوششیں اور تدبیریں وہ کر چکے تھے، مگر اپنے مقصد سے وہ ناکام ہی رہے۔ حرمہ نصیبے سے مایوس ہو کر وہ آستانہ خواجہ غریب نواز پر پہنچ گئے۔ پوری زندگی عیش و عشرت میں گزری تھی۔ مزاج نازک تھا مگر ہمت مستقل تھی۔ یہ سمجھ کر کہ غریب نواز کی بندہ نوازی مشہور ہے، یہاں سے کوئی محروم نہیں جاتا، اس نے یہ عہد کر لیا کہ جب تک تمام اراضی اور کل جائیداد واپس نہیں مل جاتی اس در پاک سے نہیں جائے گا اور نہ کچھ کھائے پیے گا۔ 3 روز تک بے آب و دانہ باب ایجابات پر کھڑے کھڑے گزار دیے۔ عاشقوں کی ناز برداری کرنے والے خدام کے حاجت روا بندہ نواز نے اپنے منچلے ہوئے ارجمند عاشق کو دھن کا پکا اور بات کا پورا پا کر آپ نے جمال جہاں آرا کی ایک جھلک دکھلا دی اور اپنی شان غریب نوازی کا مظاہرہ فرماتے ہوئے دریافت فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ انہوں نے اپنے دل کی خواہش بیان کر دی۔ ارشاد ہوا، جا جو زبان سے کہے گا پورا ہوگا۔ یعنی اسے بے کرا بخشش نے اس زمیندار صاحب کو اولیاء اور نیکوکار بنا دیا۔ عالم ملکوت اور لوح محفوظ ان پر منکشف ہو گیا۔